کتابوں اور رسولوں پر ایمان اور اس کے اثرات۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان کے متعلق بات کی تھی کہ ان کا معنی کیا ہے اور ان کا انسان پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے اور اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے ایمان بالکتب والرسل وآثارہ، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لانا، اس کا معنی کیا ہے اور اس کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایمان بالکتب کا معنی یہ ہے کہ انسان اس بات کا ایمان رکھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے بندوں کو ان کی بھلائی سے خبردار کرنے کے لیے، ان کی بھلائی ان کو بتانے کے لیے اور جس چیز میں ان کا نقصان ہے اس سے روکنے اور منع کرنے کے لیے اپنے بندوں پر اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اپنے بندوں کے ذریعے کہ جو اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسل ہیں۔ اور یہ یقین اور ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے جن جن انبیاء کے اوپر اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کیں، ہم ان تمام کتابوں کے حق اور سچ ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے جو کچھ بھی نازل کیا وہ بالکل برحق تھا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان مجمل، کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں اجمالی طور پر عقیدہ اور ایمان رکھے کہ جن کے بارے میں اس کو تفصیل نہیں بتائی گئی، لیکن وہ کتابیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں خبر دی ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے بارے میں خبر دی ہو، ان کے بارے میں تفصیلی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح کے صحف ابراہیم ہیں، جس طرح کے زبور ہے، اور اسی طرح تورات ہے، انجیل ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید ہے۔ ان کتابوں کے بارے میں ان کے نام کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ قرآن مجید اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر اور اس بات پر کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس بات پر کہ جو کچھ اس کے اندر اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے وہ برحق ہے اور وہ گزشتہ تمام شریعتوں کے لیے اور گزشتہ تمام کتابوں کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے اس بات کا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ ہر قسم کے تغیر اور تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر یعنی کہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اس بات کا ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید مہیمن ہے اور گزشتہ تمام کتابوں پر یہ کتاب حاکم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ پر وہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے کہ جو کہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی ہے اور مہیمن، ان پر حاکم بھی ہے، ان پر غالب بھی ہے، یعنی کہ اس کتاب کا حکم ان تمام گزشتہ کتابوں کے احکام پر غالب ہے، اور یہ کتاب اب اس کا حکم اور اس کا سکہ جو ہے وہ چلے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے اس بات کا ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کتاب معجز ہے، یہ کتاب اپنے مخالفین کو عاجز کر دینے والی ہے اور کوئی بھی اس کتاب جیسی کتاب نہیں لے کر آ سکتا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لے کر آ سکیں تو وہ کبھی بھی اس کے مثل کتاب نہیں لے کر آ سکتے، اگرچہ بعض کے مددگار ہی بن جائیں۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے اس بات کا ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ جہاں تک انبیاء پر ایمان کی بات ہے تو اس میں بھی بعض حصہ اجمالی ہے اور بعض حصہ تفصیلی ہے۔
اجمالی ایمان یہ ہے کہ انسان اس بات کا ایمان رکھے اور یقین رکھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا، اور انسان ان تمام انبیاء کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا عقیدہ رکھے اور اس بات پر ایمان رکھے کہ جس انسان کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے چنا، میرا اس کی حقانیت پر اور اس کی صداقت پر ایمان ہے۔ اور تفصیل کے ساتھ ایمان وہ یہ ہے کہ انسان ان تمام انبیاء پر ایمان رکھے کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یا جن کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العزت نے نام کے ساتھ نہیں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ انبیاء کی اور رسل کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان کیا ہے، اور لیکن ان کے علاوہ بعض ایسے انبیاء اور رسل بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کو خبر نہیں دی، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا نہیں ہے۔ تو انسان اجمال کے ساتھ تمام انبیاء پر، چاہے ان کے بارے میں ان کے ناموں کو اور ان کی تفاصیل کو نہ جانتا ہو، اور تفصیل کے ساتھ ان تمام انبیاء پر کہ جن کے بارے میں وہ تفصیل جانتا ہو، ان تمام پر وہ ایمان رکھے۔ یہ ہے ایمان بالرسل۔ اور خاص طور پر وہ 25 انبیاء کرام کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، ان کے بارے میں بھی انسان ایمان رکھے اور اس بات کا یقین رکھے کہ انبیاء جو ہے وہ انسانی کمال کو پہنچے ہوئے لوگ تھے، اور یہ ہر طرح کے جرم سے اور شرک سے اور گناہ سے معصوم تھے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتا تھا، اور یہ اپنے کردار اور اخلاق کے اعتبار سے بہترین اور زبردست قسم کے لوگ تھے۔ اور اس بات کو بھی انسان یقین اور ایمان کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرے کہ ان انبیاء میں سے سب سے افضل وہ 5 ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، اور جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے کیونکہ ان انبیاء نے سب سے بڑھ کر صبر کیا اللہ رب العزت کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ تو تمام انبیاء میں یہ 5 اولو العزم پیغمبر سب سے افضل ہیں، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ، ابراہیم اور نوح۔ اور پھر ان 5 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان تمام انبیاء کے سلسلے کے خاتم اور آخری نبی بھی ہیں، اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل بھی ہیں۔ قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس تمام مخلوق کے سردار اور سب سے افضل ہے۔ ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب کا اثر انسان پر کیا مرتب ہوتا ہے؟ اس کے بہت سارے اثرات ہیں۔ مثلاً انسان ان واسطوں سے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ انسان درست دین کو اور درست عمل کو پہچانتا ہے، وہ حقیقی علم کو حاصل کرتا ہے جو ان واسطوں سے اسے اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اس نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل کی اور اپنے بندوں کو بھی مبعوث کیا۔ اور اسی طرح وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانتا ہے، ان کی محبت کو دل میں پیدا کرتا ہے۔ یہ ایمان اس کو دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیوں اور فائدوں کے جو اسباب اور اثرات ہیں ان تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان جب انبیاء کو جانتا اور پہچانتا ہے اور ان کی سیرتوں کو پڑھتا ہے تو انسان ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان ان کی نقل کرنے کی اور ان کے زبردست کردار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ تمام کے تمام فوائد انسان کو ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔